بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت نزال رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے اندر حاضر ہوئے، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا اور بیان فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں یہ بات بالکل واضح موجود ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر کے آئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کھڑے ہو کر پانی پینا، اور پھر اس عمل کے بارے میں یہ بتانا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے ہی کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ تو پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، اور بیٹھ کر پانی پینا یہ بھی سنت ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا کہ بیٹھ کر تحمل سے سانس لے لے کر پانی پینا چاہیے، نہ کہ کھڑے ہو کر جلد بازی میں۔ تو یہ عمل جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھڑے ہو کر پانی پینا، اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا کہ لوگ اسے مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دیکھا جس طرح تم لوگوں نے مجھے دیکھا۔ تو یہاں یہ بات بھی مقصود ہے کہ اگر لوگ کسی چیز کو جو کہ جائز ہو اسے خلاف شرع سمجھنے لگیں یا اسے حرام تک سمجھنے لگیں، تو پھر اس چیز کو بیان کرنا یا ظاہر کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ جہالت کا شکار نہ ہوں۔ پانی پینے کے حوالے سے وہی سنتیں ہیں کہ پانی بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے اور سانس لے لے کر کم از کم 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے، یہی سنت عمل ہے۔ اور پھر اس پر ایک اور حدیث پاک بھی ملتی ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا تو اسے جھڑکا، ڈانٹ پلائی اسے۔ تو اس سے بھی یہ بات ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جو ہے یہ جائز ضرور ہے، لیکن منع نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینا گناہ ہوتا تو پھر وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، تو زمزم کو اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا یہ ادب کے طور پر ہے۔ تو اگر یہ عمل گناہ کا ہوتا تو پھر ان پانیوں کے اندر بھی اجازت نہ ہوتی کہ کھڑے ہو کر یہ پانی پیے جائیں، لہذا یہ عمل گناہ نہیں ہے اور جائز بھی ہے، لیکن باوجود اس کے اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ معمول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور پھر جسے کثرت کے ساتھ بیان بھی کیا گیا وہ یہی ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے، 3 سانسوں کے اندر پیا جائے۔ تو اس قسم کے جو مسائل ملتے ہیں
کہ جن میں اختلاف ہو ان میں خواہ مخواہ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایسے مسائل کو محل نزاع بنایا جائے اور جھگڑے پیدا کیے جائیں، بلکہ ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس خیال فاسد کو زائل کرنے کے لیے کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھنے لگے ہیں، تو جب مکروہ سمجھنے لگے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ اسے حرام بھی سمجھنے لگیں، یا عین ممکن ہے کہ وہ اسے خلاف شرع سمجھنے لگیں۔ تو ایسی چیز جو جائز ہو، حرام نہ ہو، جائز ہو، خلاف شرع نہ ہو، تو اس چیز کے اظہار کے لیے تاکہ لوگ اسے حرام اور خلاف شرع نہ سمجھ بیٹھیں، ظاہر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن معمول وہی رہے گا کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے اور باقی جو پانی پینے کے عادات ملتے ہیں سنت کے اندر انہی پر عمل کیا جائے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، رش زیادہ ہو اور آپ بیٹھ نہیں سکتے، یا اگر آپ بیٹھیں تو نیچے کیچڑ ہو یا بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ ہو، کپڑے خراب ہونے کا ڈر ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے تمام تر مسائل جن کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی، سمجھ کے ان پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔